السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، صدق اللہ العظیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المطیع المبین الکریم۔ چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج میں نماز کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جسے سیکنڈ پلر آف اسلام کہتے ہیں، جسے اسلام کا دوسرا رکن کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، نماز کیا ہے؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز دل کو سکون دیتی ہے، نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حضرات گرامی، بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز کا سوال درست ہو گئی تو آپ کے تمام اعمال درست ہو جائیں گے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب عمل ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دروازے پر چلتا ہوا دریا ہو، ندی ہو، تو کیا اور اس ندی پر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ایسی حالت میں اس کے جسم پر کچھ میل باقی نہ رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، یعنی یہی مثل 5 وقت کی نمازوں کی ہے۔ اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی غسل کی طرح اس کے اجزاء، جسم کے جتنے اجزاء ہیں ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ان تمام گناہ کو اللہ تبارک و تعالی ان 5 وقت کی نماز کے صدقے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، روزانہ کا تجربہ ہے، اگر آدمی غسل کر لیتا ہے تو اس کے جسم میں میل باقی نہ رہتا ہے، اس کے جسم سے میل دور ہو جاتی ہے، اس کا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر 1 ہفتہ غسل نہ کیا جائے تو اس کے جسم میں میل اور کچھ میل و کچل جم جاتا ہے، راحت نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے، دماغ بوجھل ہو جاتا ہے، بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو 1 ہفتے کی بات ہے، اگر سالوں سال غسل نہ کیا جائے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے سے نماز پنجگانہ کو تشریح دی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جس طرح دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے سے جسم کے تمام میل دور ہو جاتی ہے، اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے سے جسم میں 5 وقت کی نماز پڑھنے سے جسم کے جتنے اجزاء ہیں ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے طہارت حاصل کی، پھر اپنے رب کو یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. جس نے اچھی طرح وضو کیا, وضو اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کری, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے اسے بخش دے گا. پھر آگے اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے. پھر حضرات گرامی, میں یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی یا خامی یا لفظشیں ہوئی ہو تو میں آپ سب کو شاہد بنا کر توبہ و استغفار پڑھتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ